السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور سکون کے ساتھ ہوں گے۔ خوش آمدید ہے آپ سب کا میرے چینل پر۔ آج میں آپ کے لیے ایک نہایت اہم اور مفید موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک بات یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ہم سب کو جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اپنی 5 وقت کی نماز کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں تو یقین مانیے دنیا و آخرت کی کامیابیاں، عزت، سکون اور راحت خود بخود ہمارا نصیب بن جائے گی، اور اللہ تعالی ہمیں طرح طرح کی آزمائشوں اور مصیبتوں سے اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج ہم بات کریں گے کہ ناپاکی کی حالت میں ہم کون سے اذکار اور اعمال کر سکتے ہیں اور کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو حدود مقرر فرمائی ہے، ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اکثر خواتین کو ہر وقت ناپاکی کے ایام آتے ہیں۔ ایسے دنوں میں بہت سی بہنیں یہ سمجھ لیتی ہیں کہ کیونکہ نماز معاف ہے اور قرآن کی تلاوت جائز نہیں، تو گویا ہر طرح کے ذکر اذکار بھی روک دینے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بالکل غفلت میں چلی جاتی ہے۔ لیکن پھر جب وہ پاکی کی حالت میں آتی ہے تو ان کے لیے دوبارہ نماز یا تہجد کی عادت کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو عام دنوں میں تہجد یا نوافل پڑھنے کی عادی ہوتے ہیں، جب یہ ایام آتے ہیں تو بالکل اٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے ان کی روحانیت پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ ایسے دنوں میں زبان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کیا جائے، بلکہ وہ اذکار اور دعائیں جاری رکھی جائے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، تاکہ ایمان کی روشنی دل میں قائم رہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ناپاکی کے دنوں میں خواتین کی معمولات بگڑ جاتی ہے، خاص طور پر وہ بہنیں جو تہجد کی پابندی کرتی ہیں۔ ان دنوں میں یہ سوچ کر بالکل غفلت اختیار کر لیتی ہے کہ چونکہ نماز یا نفل پڑھنا ممکن نہیں، اس لیے تہجد کا وقت بھی ضائع ہو جائے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے۔ ان اوقات میں بھی آپ ضائع نماز بچھا کر یا کسی کپڑے پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہیں۔ چاہے آپ قرآن کی تلاوت نہ کر سکیں، لیکن اللہ کا ذکر اور دعائیں زبان سے کرتی رہے۔ اس طرح آپ کی تہجد کی عادت بھی متاثر نہیں ہوگی، اور جب آپ پاکی کی حالت میں واپس آئے گی تو اپنی شب کا روٹین کو دوبارہ آسانی سے جاری رکھ سکیں گی۔ جہاں تک ذکر کا تعلق ہے، درود شریف اور دیگر اذکار جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہر وقت پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ زبان ہمیشہ پاک رہتی ہے، اس لیے ان اذکار میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ البتہ آیت الکرسی چونکہ قرآن پاک کی آیات میں سے ہے، اس کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن اگر آپ اس کو حفاظت اور دعا کی نیت سے پڑھیں، جیسا کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ہے، تو یہ جائز ہے۔ یعنی ناپاکی کی حالت میں قرآن کو چھونا یا تلاوت کرنا منع ہے، مگر دعا کی نیت سے پڑھنا منع نہیں۔ یاد رکھیے ذکر سے دل کو نورانیت حاصل ہوتی ہے، غفلت اور گناہوں کے اثرات دل سے مٹ جاتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہی جمتی ہے، لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ناپاکی کی دنوں میں ذکر اور دعا کو ترک نہ کریں، ورنہ روحانیت کمزور ہو جاتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ ہم گھنٹوں موبائل میں ضائع کر دیتے ہیں۔ دن کا بیشتر وقت موبائل پر گزر جاتا ہے، اور اسی دوران گناہوں میں پڑنے کے موقع بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہیں تو انہی اوقات کو ذکر الہی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ذکر کے لیے کوئی خاص وقت یا جگہ مقرر نہیں، یہ تو ایسی عبادت ہے جو انسان اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے ہر لمحہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھیں۔ البتہ ایک بات یاد رہے، قرآن پاک کی آیات کو ناپاکی کی حالت میں تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن اگر انہی آیات کو ہم دعا یا حفاظت کی نیت سے پڑھیں تو جائز ہے۔ مثال کے طور پر 3 سورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو صبح و شام
حفاظت کے لیے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ان سورتوں کو آپ ناپاکی کی دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں، مگر صرف دعا اور حفاظت کی نیت سے، نہ کہ تلاوت کی نیت سے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ کے دل کو ضرور لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ سکے۔ آخر میں بس اتنی سی گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔